کہ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا اسے بلاؤ کہ بادشاہوں کا بادشاہ دنیا کا خالق اور مالک ایک دل سے نکلی صدا پر رک جاتا اور پوچھتا ہے کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی، لیکن اس خوبصورت واقعے میں ایک اندھے فقیر کی صدا، اس کی التجا اور دل سے نکلی ہوئی دعا اسے کیا کرتی ہے؟ روک لیتی ہے، اور وہ اس کی بات کو سنتا ہے۔ آپ کا اور میرا شافی ایک التجا پر کیا کرتا ہے؟ رک جاتا ہے، تاکہ اس کی آواز کو سن سکے، اس سے پوچھ سکے کہ تو کیا چاہتا ہے۔ مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو اسلام۔ ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے مرکز کی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی 46ویں آیت سے لے کر 52 آیت تک۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور وہ یریحو میں آئے، اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یریحو سے نکلتی تھی، تو تیمائی کا بیٹا برتیمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے، چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا، اسے بلاؤ۔ پس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا، اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ وہ فی الفور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ آمین۔ یہ جو واقعہ میں نے آج آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ ایک زبردست خدا کے کلام میں سے معجزہ ہے جو کہ یسوع مسیح نے کیا، اور یسوع مسیح نے بہت سارے معجزات کیے تھے، ان میں سے آج ہم اس معجزے میں سے ایک خاص بات پر غور کریں گے کہ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا اسے بلاؤ۔ یعنی یسوع مسیح جا رہا ہے اور ایک اندھا فقیر اسے پکارتا ہے، اور یسوع مسیح کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی رک جاتے ہیں۔ وہ جس کام کو جا رہے ہیں، جس طرف جا رہے ہیں، یعنی یروشلم کی طرف ان کا رخ ہے، وہ ساری باتیں چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں۔ آج اسی پر ہم غور کریں گے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ آج سے کتنے سال پہلے کا ہے؟ کتنے سال؟ 2000 سال۔ یہ واقعہ کتنا پرانا ہے؟ 2000 سال پرانا ہے۔ اور اس واقعے کے اگر میں مین کیریکٹرز کی بات کروں تو مین کیریکٹر ایک تو یسوع مسیح ہیں، اور دوسرا وہ کون سا ہے؟ اندھا فقیر ہے، یعنی انسان ہے، اور ایک خدا یسوع مسیح ہے۔ تو ان میں سے ایک تو بالکل نہیں بدلا، 2000 سال میں ایک تو بالکل نہیں بدلا، اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ فرق کس کو پڑتا ہے؟ فرق دوسری پارٹی کو پڑتا ہے، یعنی انسان کو پڑتا ہے، انسان کے ایمان کو پڑتا ہے۔ یسوع مسیح کل اور آج اور ابد تک یکساں ہے، وہ کبھی نہیں بدلتا، وہ ہمیشہ ایک ہے۔ خدا ان کا کلام سکھاتا ہے، اور آج بھی اگر کوئی اندھا اسے پکارے گا، اے یسوع، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، تو ابن داؤد کیا کرے گا؟ اس کے لیے رک جائے گا۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ رک جائے گا، کھڑا ہو جائے گا۔ وہ اس کی آواز کو انسنا نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ 2000 سال میں یسوع بھی تھوڑا سا بدل گیا ہے، تو پہلا یسوع کھلو جانا سی، لیکن ہون یسوع تر پیندا۔ آج بھی جو اندھے ہیں، روحانی طور پر اندھے ہیں، جب اسے پکارتے ہیں، جسمانی بیماریوں والے بھی، کوئی بھی جب اسے پکارتا ہے اور دل سے پکارتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ رک جاتا ہے۔ رک جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح اپنے کام نہیں کرتا، رک جانے سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ کہ وہ اس کی درخواست پر
کان لگاتا ہے، اس کی بات کو سنتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ یہ بڑی ہی تسلی کی بات ہے، یہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے، یہ بڑی ہی خوش آئند بات ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ، دنیا کا خالق اور مالک ایک دل سے نکلی صدا پر رک جاتا اور پوچھتا ہے کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ اور اگر آپ کی صدا اسے روک لیتی ہے تو یقین کریں کہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا، آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ اگر میں یسوع مسیح کی زندگی پر تھوڑی سی بات کروں تو آپ دیکھیں کہ اپنی زمینی خدمت میں ہی واز آلویز آن دا موو۔ یسوع مسیح کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں ہمیشہ چلتا رہتا ہوں، آلویز آن دا موو، میں ہمیشہ کام کرتا رہتا ہوں، میں ریسٹ نہیں کرتا، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی آستانہ یا کوئی ایسا کوئی ڈیرا نہیں میں نے بنایا ہو کہ اس ڈیرے تے میں جا کے بیٹھ جانا تو سارے جناب میرے کوڑ آنے۔ He was always on the move، وہ ہمیشہ چلتا تھا، وہ ہمیشہ خدمت کرتا تھا، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، دوسرے سے تیسرے میں، اور وہ بہت زیادہ مصروف خدمت کر رہا تھا۔ لیکن اس زبردست واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ رک جاتا ہے۔ اگر میں 33ویں اور 34ویں آیت پڑھوں اسی باب میں تو یسوع مسیح نے کہا، 33ویں آیت میں لکھا ہے 10ویں باب کی، دیکھو ہم یروشلیم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیہوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے، اور وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اسے کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے، اور 3 دن کے بعد وہ جی اٹھے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یسوع مسیح کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور کتنا جلد ہوگا۔ اس کا رخ یروشلیم کی جانب ہے اور وہ اس جانب بڑھ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ بڑے ضروری مشن پر ہے، وہ جس کام کے لیے اس دنیا میں آیا تھا اس کی تکمیل کرنے کو ہے، اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ لیکن اس خوبصورت واقعے میں ایک اندھے فقیر کی صدا، اس کی التجا اور دل سے نکلی ہوئی دعا اسے کیا کرتی ہے، روک لیتی ہے، اور وہ اس کی بات کو سنتا ہے۔ اور اگر آپ امیجن کریں تو ایک رش والا ماحول ہے، آپ کے آس پاس 40-50-100 لوگ بھی ہوں تو آواز کو ریکگنائز کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو جب آپ کے آس پاس ہزاروں لوگ ہوں اور ہر کوئی آپ کے اوپر گرتا پھر رہا ہو، آپ کے آس پاس ہو، پریس کر رہا ہو، اس کی کوشش ہو کہ یسوع کو ہاتھ لگا لیں، چھو لیں، اس کے قریب چلے جائیں، لوگ کیا کرتے ہیں، اسے ڈانٹتے ہیں کہ کیا کرے، چپ رہے، لیکن وہ کنسسٹنٹ ہے، وہ پرسسٹنٹ ہے، وہ اپنی بات پر قائم ہے اور وہ کسی کے کہنے سے نہیں رکے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک شدید خواہش پائی جاتی ہے، اور شدید خواہش کیا کرتی ہے، دعا کا روپ دھار لیتی ہے، اور اب اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ سو ایک زبردست یہاں پر منظر ہے جس میں یسوع مسیح اس آواز کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ رکتا کون ہے، رکتا ہمیشہ چھوٹا آدمی ہے، کیا خیال ہے؟ بادشاہ اور جو شہزادے ہیں وہ کسی کے لیے رکا نہیں کرتے، لوگ ان کے لیے رکتے ہیں، لوگ ان کا انتظار کرتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کا اور میرا شافی ایک التجا پر کیا کرتا ہے، رک جاتا ہے، تاکہ اس کی آواز کو سن سکے، اس سے پوچھ سکے کہ تو کیا چاہتا ہے۔ ایک بڑا، اگر میں آپ کو خوبصورت تصویر بتاؤں تو یشوع کی کتاب کے 10ویں باب کی 12ویں آیت میں یشوع نے ایک دعا کی تھی، اور وہ دعا کیا تھی کہ اے سورج تو ٹھہرا رہ، اے چاند تو رک جا، اور سورج کیا ہوا تھا، ٹھہر گیا تھا، اور چاند رک گیا تھا۔ یعنی یشوع کی دعا پر خدا کی طرف سے سورج رک گیا اور چاند ٹھہر گیا تھا، لیکن یہاں پر سورج کو بنانے والا ہے، اور اس سورج کو بنانے والا، چاند کو بنانے والا خود ایک التجا پر کیا کرتا ہے، رک جاتا ہے۔ سو ایک طرح سے یہ اس سے بڑا واقعہ ہے، وہاں تو سورج رکا ہے، یہاں سورج کو بنانے والا ایک التجا پر رک گیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قوم ہے
مسیحی قوم خاص طور پر پاکستان میں اور خاص طور پر پوری دنیا میں اگر یہ التجائیں نہیں کرتی، اگر ہم میں سے کوئی التجا کرے، وہ اگر ایک شخص کی التجا پر رک سکتا ہے تو وہ ہماری بھی التجا پر رک سکتا ہے، وہ ہماری بھی درخواست کو سننے کے لیے تیار ہے، وہ ریڈی ہے کہ ہم التجا کریں، ہم بھی چلا چلا کر اسے پکاریں کہ اے یسوع ہم پر رحم کر، اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ اور جب ہم اسے پکاریں گے تو وہ ہماری بھی درخواست کو سننے اور اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا تھا اس سارے واقعے میں کہ یسوع مسیح خاص طور پر رک جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہیرودیس اسے نہیں روک سکتا، ہیرودیس اسے نہیں روک سکتا تھا، پلاطس اسے نہیں روک سکتا تھا، کوئی اور طاقتور شخص، سردار کاہن، فریسی، سب مل کر بھی اسے نہیں روک سکتے تھے۔ لیکن یہاں پر ایک اندھا فقیر ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جسے کوئی کچھ نہیں سمجھتا، اور شاید اس کو پیسے بھی لوگ نہ دیتے ہوں کہ انا انہیں کیڑا ویکھنا ہے، کی خیال ہے انہوں کی پتا کوڑوں کو ننگے ہے کہ نہیں۔ ورنہ تو آپ دیکھتے نا، جب کوئی آپ کو ترسی آنکھوں سے دیکھے تو آپ ویسے ہی چلو یار یہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں ویل آف ہوں اور میں دے سکتا ہوں، تو لوگ دے دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات اگر اندھا شخص ہو تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں کیڑا دسنڈیا ہے، تو وہ ویسے ہی گزر جاتے ہیں۔ سو کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ کما نہیں سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ نہ صرف اندھا ہے بلکہ بہت غریب ہے، بلکہ بہت کیا ہے، غریب ہے۔ اس کی بیماری ڈبل ہے، اس کی بیماری کیا ہے، ڈبل ہے۔ آج بھی بہت سارے غریب لوگ ہوتے ہیں، اور روحانی طور پر اندھے تو خیر بہت زیادہ ہے، لیکن جسمانی طور پر بھی بات کریں تو بہت سارے غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جن کے ساتھ شاید آپ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آج بھی ایماندار بھی، اگر آپ اپنی زندگی پر غور کریں تو ایماندار بھی آج بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بات نہیں پسند کرتے بات کرنا، اور ایون کے رشتے جوڑنا تک پسند نہیں کرتے۔ یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر آپ نے اپنے خاندان میں سے کسی اور کے ساتھ رشتہ باندھنا ہے تو لڑکا جتنا مرضی اگلا ایماندار ہوگا یا لڑکی، تو اسی خاندان ضرور ویکھو گے ایک نہ چوئیں یہ پیو کی کردا رہا ہے، یہ دادا کی کردا رہا ہے، انہاں دی فیملی سٹینڈنگ کی ہے، لڑکا جنہ مرضی ہے یہ کوئی فرق نہیں پیندا، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ آج بھی ہم اس طرح کا سلوک جو ہے وہ روا رکھتے ہیں، اور اچھے خاصے لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک اندھے فقیر کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھا جاتا ہوگا۔ لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ چرچ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس میں کسی کی طرفداری نہیں ہوتی۔ آپ محفلوں میں تو روک سکتے ہیں، خاندانوں میں روک سکتے ہیں، لیکن چرچ میں سب لوگ اس کے حضور میں آ سکتے ہیں، چاہے وہ غریب ہوں چاہے وہ امیر ہوں، اور ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یہاں پر کسی کی طرفداری نہیں ہے۔ سو یہ جو شخص ہے یہ نہ صرف اندھا ہے بلکہ غریب ہے۔ اس سے ہم ایک بڑی زبردست اور خوبصورت بات سیکھتے ہیں۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے خدا کو دینے کے لیے، وہ بالکل خالی ہے۔ اور بائبل مقدس کے مطابق یہ اصول ہے کہ جب بھی آپ خدا کو پکارتے ہیں، جب بھی آپ خدا کے حضور میں آتے ہیں، آپ کو خود کو خالی کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے کاموں کے تمغے، آپ اپنے جو آپ کی ڈوئنگز ہیں، جو آپ کرتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری راست بازیاں ہیں، میری نیکیاں ہیں، میرے ایوارڈز ہیں، میرا سب کچھ ہے، وہ خدا کے حضور میں لے کر نہیں آ سکتے انلیس آپ اپنے آپ کو خالی کریں، انلیس آپ بالکل خالی کر دیں۔ یہ میں روحانی طور پر بات کر رہا ہوں، جسمانی طور پر نہیں۔ روحانی طور پر جب آپ اس بات کا احساس کر لیتے ہیں، جو ہم مبارکبادیوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس خدا کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں بالکل ننگا ہوں، غریب ہوں، اور میں کچھ خود کے لیے نہیں کر سکتا، جس طرح سے یہ شخص خود کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ نہ یہ کما سکتا تھا، نہ یہ اپنی بھی مدد نہیں تھا کر سکتا، یہ کچھ بھی نہیں تھا کر سکتا۔ یہ مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے، کوئی اس کو کھانا دے دے یا کوئی اس کو پیسے دے دے، یہ خود کچھ بھی
نہیں کر سکتا۔ روحانی طور پر بھی جب ہم خود کو خالی کرتے ہیں، جب ہم اپنی اس حالت سے واقف ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی لیاقت نہیں ہے، کوئی قابلیت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر ہم فخر کر سکیں، پھر جب ہم خداوند کو پکارتے ہیں تو وہ ضرور ہماری سنتا ہے۔ آمین۔ ایک اور بات جو ہم دیکھتے ہیں اس واقعے میں، پہلے نمبر پر ہم نے دیکھا کہ یہ نہ صرف فقیر ہے بلکہ اندھا فقیر ہے، یعنی یہ بہت ہی غریب ہے۔ دوسرے نمبر پر دیکھتے ہیں کہ اس نے رحم کی اپیل کی ہے۔ اس نے کس چیز کی اپیل کی ہے؟ رحم کی اپیل کی ہے، اور جس طریقے سے وہ کر سکتا تھا اس نے کی ہے۔ اس نے کوئی گا کر اپیل نہیں کی، اس نے چلا چلا کر اپیل کی ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم بھی جاتے ہوئے راستے میں کوئی بڑا اچھا گاتا ہو، گا کے مانگتا ہو، تو شاید اس کی آواز سننے کے لیے رک جائیں، لیکن اس کی آواز میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ یسوع اس کی آواز سن کے رک جائے، بلکہ اس کی اپیل میں ایسا درد ہے جس کو سن کر یسوع مسیح کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں۔ اس نے رحم کی اپیل کی ہے، اس نے اپنے آپ کو، اس نے کوئی ایسی بات شو نہیں کی جو خاص اس کی طرف متوجہ کر سکے، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کی اپیل کیا ہے؟ ایک رحم کی اپیل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک سٹوری ہے، ویسے ہی بنائی ہوئی ہے، مطلب سچ نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی کہانی بنائی گئی ہے کہ ایک رحم کا فرشتہ تھا اور وہ آسمان سے زمین پر آیا اور اس کو جگہ کی تلاش تھی، اور اس نے مختلف سرائے ڈھونڈے کہ میں کہاں پر ٹھہر سکوں۔ تو سب سے پہلے وہ ایک ایسے سرائے پر جاتا ہے جس پر ایک شیر اور عقاب کی تصویر بنی ہوئی تھی، لیکن وہ سرائے میں جگہ نہیں پاتا، کیونکہ شیر اور عقاب کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ غرور کو اور فتح کو اور طاقت کو شو کرتے ہیں۔ رحم اس میں نہیں ٹھہر سکتا۔ اس کے بعد وہ ایک اور دروازے پر جاتا اور اس پر فاتح ہیرو لکھا ہوتا بڑا بڑا، تو وہ اس سرائے میں بھی نہیں ٹھہر پاتا۔ لیکن ایک اور وہ سرائے میں جاتا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا آتا ہے ٹوٹا ہوا دل، اس سرائے میں وہ ٹھہرتا ہے۔ زبور 51 اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، شکستہ روح خدا کی قربانی ہے، اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ یعنی اگر خدا سے آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ پر رحم کرے، آپ پر رحمت کرے، آپ پر ترس کھائے، آپ کی اس رحم کی اپیل پر رک جائے، آپ کی بات سنے اور آپ سے پوچھے کہ بتا تو کیا چاہتا ہے، تو آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ٹوٹے ہوئے اور شکستہ دل کے ساتھ اس کے پاس آنا پڑے گا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس قابلیت ہے، اہلیت ہے، یو ڈیزرو، آپ ڈیزرو کرتے ہیں، تو پھر وہ رحم کا فرشتہ آپ کے ہاں نہیں آتا۔ مثال سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ پر رحم کیا جائے، اس سے پہلے کہ آپ پر ترس کھایا جائے، اس سے پہلے کہ خداوند اپنا رحم ترس آپ کی زندگی میں اپنے رحم اور ترس کو لائے، آپ کو نہ صرف خود کو خالی کرنا ہے بلکہ شکستہ دل ہونا ہے، اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں خالی ہوں۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات جو ہم اس اپیل میں دیکھتے ہیں، جو خاص ہے، جو ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ ہے، کیونکہ اپیلیں تو بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اپیلیں کرتے ہیں، اور خدا کے حضور میں بھی، اپنے اپنے خداؤں کے حضور بھی بڑی بڑی اپیلیں کی جاتی ہیں، اور بڑی شاید تڑپ کے ساتھ کرتے ہوں گے، لیکن اس اپیل میں کیا خاص بات ہے کہ اس میں یسوع کا نام استعمال کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ کی اپیل میں یسوع کا نام نہیں ہے تو آپ کی اپیل خدا کے ہاں کیا ہے؟ یوز لیس ہے۔ اگر وہ یہی کہتا رہتا کہ مجھ پر رحم کر، مجھ پر رحم کرو، اس کو نہ پتا ہوتا کہ میں کس سے کہہ رہا ہوں، تو یسوع کیسے رک سکتا تھا؟ اس نے یسوع کا نام لیا ہے، یسوع کا نام استعمال کیا ہے، اور یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا۔ اور پھر یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ اور اس نے جو
نام استعمال کیا، اس نے کہا اے ابن داؤد، اے یسوع. اور ابن داؤد نام استعمال کرنا بڑا خاص ہے، یہ کوئی رینڈم نام کا استعمال نہیں ہے، یہ ایک بڑا خاص استعمال ہے. خاص استعمال کس طرح سے ہے؟ ابن داؤد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو مسیح تسلیم کر رہا ہے، کیونکہ یہ کس کا ٹائٹل ہے؟ یہ مسیح کا ٹائٹل ہے. وہ صرف اس کو ایک ہیلر کے طور پہ نہیں دیکھ رہا کہ ایک شفا دینے والا جا رہا ہے تو میں اس کو پکاروں، وہ اس کو مسیح کے طور پر دیکھ رہا ہے. وہ یسوع کو پکارتا ہے، ابن داؤد کے طور پر پکارتا ہے. یعنی اب ابن داؤد جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسے مسیح کے طور پر قبول کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم سب کو ابن داؤد کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اسے اپنا شافی ہی قبول کرتے ہیں. اس کانٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی اس نے صلیب پر اپنی جان نہیں دی تھی. لیکن ابن داؤد کہنا اس کو مسیح قبول کرنا ہے، مسیح کی ساری خدمت کو قبول کرنا ہے، جس پرپس کے لیے آیا اس پرپس کو قبول کرنا ہے. یعنی مکمل ایمان کے ساتھ قبول کرنا ہے کہ یہ جو جا رہا ہے یہ کون ہے. اور یہ بات خدا کو کیا آتی ہے؟ پسند آتی ہے. وہ اسے یسوع ابن داؤد کہہ کر پکارتا ہے. میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو روحانی طور پر اندھے ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میں دیکھ سکتا ہوں. ایسا ہے کہ نہیں؟ بہت ساری دنیا ہے جو روحانی طور پر اندھے ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے، جن کی آنکھیں بالکل کام نہیں کرتی، لیکن وہ اپنے آپ کو اندھا نہیں سمجھتے. اور یسوع مسیح نے ایسے لوگوں کے بارے میں بارہا کہا ہے کہ میں تندرستوں کے لیے نہیں بلکہ بیماروں کے لیے آیا ہوں. اگر یہ شخص خود کو اندھا نہیں سمجھتا، یسوع پر ایمان نہیں لاتا، ہو سکتا ہے کئی ایسے بھی اندھے ہوں جو سوچتے ہوں کہ یسوع نے کی کر لینا، یسوع نے، یہ تو ہم جسمانی اندھا ہے نا، روحانی اندھوں کی بات کریں تو بہت سارے لوگ ہیں. اس زمانے میں جسمانی بھی سوچ سکتے تھے کہ یہ کیا کر سکتا ہے، لیکن جو ایمان لاتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں گے کہ اس کی دعا میں کیا خاص بات تھی. اس کی دعا میں کیا خاص بات تھی؟ سب سے پہلی بات کہ اس کی ضرورت دوہری ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اس کی ضرورت دوہری، ڈبل ضرورت ہے اس کی. ہم میں اور آپ میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی دوہری ضرورت ہوتی ہے. اور اگر اس کی دوہری ضرورت کی بات کریں تو وہ غریب بھی ہے اور اندھا بھی ہے، غریب بھی ہے اور اندھا بھی ہے. یہ دونوں کام برے ہیں اس کے لیے. غریب ہونا ایک اور بات ہے، اندھا ہونا اس سے بری بات، بری ان سینس کہ اس سے زیادہ تشویش کی بات ہے، کیونکہ وہ اپنی غربت کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اندھا ہوتا لیکن امیر ہوتا وراثتی طور پر یا کسی بھی طریقے سے تو شاید اس کا گزارا تھوڑا بہت چل جاتا. لیکن نہ صرف وہ اندھا ہے بلکہ غریب ہے، اس کی دوہری ضرورت ہے. پھر اس کے اندر اس بیماری سے شفا پانے کی شدید خواہش ہے. دوسرے نمبر پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو خواہش ہے بیماری سے شفا پانے کی وہ شدید ہے. یعنی سب سے پہلے ہم اپنی ضرورت کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے شفا کی ضرورت ہے، مجھے نجات کی ضرورت ہے، مجھے یسوع کے قریب آنے کی ضرورت ہے، مجھے خدا کے قریب جانے کی ضرورت ہے. میں خدا سے بہت دور ہوں، میری زندگی اچھی نہیں ہے، میری زندگی ننگی ہے، بالکل خالی ہے، میں کم بخت ہوں، خوار ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے یسوع کے پاس آنے کی ضرورت. سب سے پہلے تو آپ اپنی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی دعا میں جو ایک خاص بات ہے کہ اس میں شدت ہے. یعنی اپنی اس کنڈیشن سے باہر آنے کے لیے وہ شدت سے اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ میں اس کنڈیشن سے کیا کروں؟ باہر آ جاؤں. دیکھیں یہ خواہشات بھی فرق ہو سکتی ہیں، میری خواہشات فرق ہو سکتی ہیں، آپ کی خواہشات فرق ہو سکتی ہے. پہلی بات ہم نے کیا سیکھا کہ سب سے پہلے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس ضرورت کے لیے ہمارے اندر شدید خواہش ہونی چاہیے. اب خواہشیں بھی مس پلیسڈ ہو سکتی ہیں. میں ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ میرے ساتھ کلام مقدس میں 35ویں اور 36ویں آیت دیکھیں، دونوں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. 35ویں آیت میں لکھا ہے، تب زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، ہم چاہتے ہیں کہ جس بات کی ہم تجھ سے درخواست کریں تو ہمارے لیے کر. اس نے ان سے کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟
انہوں نے اس سے کہا ہمارے لیے یہ کر کے تیرے جلال میں ہم میں سے ایک تیری داہنی اور ایک تیری بائیں طرف بیٹھے۔ یسوع نے ان سے کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو، جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو، اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لے سکتے ہو۔ دیکھیں سیم سچویشن آ گئی نا، وہ دو میں آئے یسوع مسیح کو، یسوع مسیح نے کیا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں، تو انہوں نے کی کیا بادشاہی ایک ادھر تھے ایک ادھر آ۔ یہ خواہش مناسب نہیں ہے اور یہ ان کو ملی بھی نہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے ان کو کیا جواب دیا کہ یہ میرے باپ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، یہ جن کے لیے ہے انہی کے لیے ہے۔ اب جس کے لیے ہے یہ یسوع نے بتایا نہیں ہے، لیکن یہ مس پلیسڈ خواہش ہے، یہ اپنے آپ کو آگے لانے کی خواہش، کیونکہ انہیں دیکھا کہ 12 شاگرد نے تے سجے کھبے تے ایک ایک نہیں بہنا نا، تو چلو اسی دوویں بھراواں تے یسوع مسیح نو جا کے کہنے ہیں کہ یسوع مسیح، اور بیسیکلی انہوں نے اپنی ماں کے تھرو کہا تھا، ہم دوسری انجیل میں پڑھتے ہیں، لیکن خواہش ہی نہیں کیا ہے، اگے کنوں کیتا سی اپنی ماں نو کیتا سی، یہ مس پلیسڈ خواہش ہے۔ لیکن یسوع کا جملہ دونوں کے لیے سیم تھا کہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں۔ یہاں پر اندھے فقیر سے بھی یسوع مسیح نے کیا کہا ہے کہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خواہش کا ٹھیک ہونا، مناسب ہونا، خدا کے کلام کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے، خدا کے کلام کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمیں ہماری خواہشات نہیں ملیں گی۔ آپ خدا سے کہیں کہ جی مجھے رولز رائس مل جائے، تو یہ کیا ہے؟ ایک مس پلیسڈ خواہش۔ آپ سواری کے لیے درخواست کریں کہ خدایا میرے گھرانے کو ایک سواری کی ضرورت ہے، تو خدا اپنی مرضی کے مطابق تانوں ایک سواری دے دے۔ اس خواہش میں تے خدایا میرے کو مرسڈیز ہوئے، اس خواہش میں فرق ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ خدایا میرے پاس گھر ہو اس خواہش میں، اور خدایا میرے پاس ڈیفنس میں بنگلہ ہو کم از کم 2 کنال کا، اس خواہش میں فرق ہے۔ یہ جو اندھا ہے یہ کوئی لگژری نہیں مانگ رہا کہ یسوع تو مینوں بہت ساری دولت بھی دے دے تے اکھاں بھی دے دے تے سارا کچھ دے دے، مینوں کٹھا ہی سارا کچھ دے دے۔ اس کو پتا ہے کہ میری سب سے بڑی ضرورت کون سی ہے، میری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ میں دیکھ سکوں۔ اس لیے ہم سب کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ روحانی طور پر ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، اور جب ہم روحانی پرائیورٹیز ٹھیک کر لیتے ہیں تو جسمانی چیزیں تو خدا خود ہی دے دیتا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ اگر تم اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب بھی تمہیں دے دیا جائے گا، لیکن کتنا دے دیا جائے گا؟ جتنا ضروری ہے، جتنا ضروری ہے۔ یسوع مسیح نے لگژریز پوری کرنے کا وعدہ نہیں کیا کہ آپ کے پاس پرائیویٹ جیٹس ہوں گے اور آپ کے پاس ہیلی کاپٹرز ہوں گے اور آپ کے پاس 40 کنال کے بنگلے ہوں گے، یہ وعدہ نہیں کیا، لیکن کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا پہنو گے، یہ سب تمہیں کیا ہوگا؟ ملے گا۔ آپ کی پہلی بات ہم نے یہ سیکھی کہ اس کو اپنی ضرورت کا پتہ ہے، آپ کو بھی اپنی ضرورت کا پتہ ہونا چاہیے، اور ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ نجات، خداوند کے قریب آنا، اور پھر اپنی ضرورت کے لیے اس کے اندر شدید قسم کی خواہش ہے کہ میری یہ ضرورت پوری ہو جائے۔ میں نے آپ کو یعقوب اور یوحنا کی خواہش بتائی کہ ان کی خواہش کی نیچر فرق ہے، لیکن اس کی خواہش کی نیچر فرق ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو تیسری بات ہے اس کی اس دعا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو خواہش ہے وہ اس کی دعا میں بدل جاتی ہے، اس کی شدید خواہش جو اس کے دل کے اندر ہے وہ کس میں بدل جاتی ہے؟ دعا میں بدل جاتی ہے، التجا میں بدل جاتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ کو اپنی خواہش کا پتہ چلتا ہے، یعنی آپ کو اپنی ضرورت کا احساس ہوتا ہے، آپ کے اندر شدید قسم کی خواہش ہوتی ہے کہ میری یہ ضرورت پوری ہو جائے، اور پھر وہ شدید خواہش دعا میں بدل جاتی ہے اور آپ اسے شافی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر۔ جب آپ کے اندر کی شدید خواہش آپ کی دعا میں بدل جاتی ہے تو پھر آپ کو کوئی چپ نہیں کرا سکتا، ورنہ تو بہانہ بھی لا سکتا سی، ہن ویکھو یار وہ مینوں ڈانٹ رہے نے۔ اگر خواہش شدید نہ ہوندی اور وہ دعا چ نہ بدل دی تو بیٹھا رہندا چپ کر کے، اور آپ سوچتے ہوں گے کہ کیسے بیٹھا رہ سکتا تھا، وہ تو اندھا ہے، جب اس کو پتا ہے کہ یسوع جا رہا ہے، یسوع موجود ہے اور یسوع میری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، تو کیوں نہ میں اس پر ایمان لاؤں اور کیوں نہ میں اس سے مانگوں۔ تو کیا آج کی دنیا میں آپ نہیں دیکھتے کہ
کہ جتنے ہم میں سے توبہ نہیں کرتے، جتنے لوگوں نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی نہیں دی، کیا ان کو نہیں پتا کہ یسوع موجود ہے؟ پتہ ہے کہ یسوع موجود ہے۔ کیا ان کو نہیں پتا کہ ہم اس سے معافی مانگیں گے تو وہ ہمیں معاف کر دے گا؟ پتہ ہے۔ کیا جتنے لوگ توبہ نہیں کرتے ان کو نہیں پتا کہ اس کی رحمت کا در کھلا ہے اور یہ وقت کے لیے کھلا ہے، یہ وقتی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ کسی بھی ٹائم آپ کے لیے بند ہو سکتا ہے۔ جس طرح ہی تسی اس دنیا تو جاؤ گے، یہ تہاڈے لیے بند ہو جائے گا۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ آج تک ہیں، کل تک ہیں، پرسوں تک ہیں، کب تک اس دنیا میں زندہ ہیں۔ تو کیا یہ لوگوں کو نہیں پتا؟ ان سب کو پتا ہے کہ یسوع موجود ہے اور وہ رحم کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی کھٹکھٹائے، کوئی پکارے تو میں اسے جواب دوں، لیکن لوگ نہیں پکارتے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں یہ آتا ہو کہ اندھا ہے تو لازمی پکارے گا، تو آج آپ اپنے آس پاس بہت سارے لوگوں کو بہانے کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ بھی بہانہ کر سکتا تھا، میں تے لوکاں نے ڈانٹا، میں تو دعا بند کرتی کی خیال ہے، ورنہ میں تے جناب بڑی دل نہ دعا کر رہا سی، یہ تو مینوں لوگ نہ کہندے تے میں چک کے رکھنا سی کام۔ تے جدوں خواہش اندر ہوندی ہے نا تے شدید ہوندی ہے تے دعا بن کے نکلدی تے کوئی روک نہیں سکتا۔ کوئی بھی روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا، وہ آپ کے گھر والے ہوں، آپ کے بیوی بچے ہوں، آپ کے محلے والے ہوں، علاقے والے ہوں، کوئی بھی ہو، جب شدید خواہش آپ کے اندر ہوگی اور دعا کی صورت میں باہر نکلے گی اور آپ یسوع کو پکاریں گے تو اسے کوئی بھی روک نہیں پائے گا، اس کو بھی کوئی روک نہیں پایا۔ اور چوتھے نمبر پر ہم اس واقعے میں دیکھتے ہیں کہ اس کا ایمان۔ چوتھے نمبر پر ہم کون سی بات دیکھتے ہیں؟ اس کا ایمان۔ رومیوں کے خط کے 10ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور یوحنا کی انجیل کے 20ویں باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اس کا ایمان سننے سے پیدا ہوا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ مسیح کے بارے میں سنا ہے، اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ ایک کنٹراسٹ دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کا ایمان دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن دیکھنے سے ایمان پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کلام نہیں سکھاتا۔ اگر دیکھنے سے پیدا ہوتا تو یہ دے اندر کو نہیں سی ہونا، بالکل کی خیال ہے؟ یہ تو بیچارہ ویکھ ہی نہیں سکتا، یہ تو صرف سن سکتا ہے۔ اور ایمان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے۔ یہ دیکھنے سے ایمان پیدا کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ دیکھنے سے ایمان پیدا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو معجزات ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یسوع کوئی کام کرتا ہوا ہمیں نظر آئے تو ہم ایمان لائیں گے۔ اور یہ بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو دیکھتے ہیں، جو صرف معجزات کو دیکھتے ہیں، جو صرف کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور جی ہمیں کچھ نظر آئے گا، ہمیں کو پریزنٹیشن اس طرح کی نظر آئے گی تو پھر ہمارے اندر ایمان پیدا ہوگا، لیکن ایمان دیکھنے سے پیدا نہیں ہوتا۔ اور جب لوگوں کی سوچیں اس طرح کی ہیں تو پھر خادم بھی اسی طرح کے رویے اختیار کر لیتے ہیں۔ بڑے بڑے چرچ بنائے جاتے ہیں، خوبصورت لباس بنائے جاتے ہیں، بڑے بڑے سیٹ اپس بنائے جاتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم بڑے بڑے لگائے جاتے ہیں، ایک بڑا زبردست ماحول بنایا جاتا ہے۔ جو نظر آتا ہے، یہ فارمولا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، وہ کس کا ہے؟ اس دنیا کا ہے۔ یہ یسوع مسیح کا فارمولا نہیں ہے۔ وہاں جو دکھتا ہے وہ نہیں بکتا، وہاں ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور مبارک وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائیں۔ یہ یسوع مسیح نے کہا تھا، کیونکہ توما کی کہندا سی کہ میں جنی دیر تک انگلی پا کے ویکھ نہ لواں میں یقین نہیں کرنا۔ تو یسوع مسیح نے کی کیا ہے؟ مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اگر صرف معجزات دیکھ کر، اگر صرف خدا کی پریزنس دیکھ کر، اس کی گلوری دیکھ کر ہی آپ کو یقین کرنا ہے تو یقین کریں کہ وہ ایمان نہیں ہے جو صرف دیکھنے سے پیدا ہوگا، کیونکہ یہ بائبل کا فارمولا نہیں ہے۔ اور یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ کمپیریزن بتایا تھا کہ یسوع مسیح کے زمانے میں بہت سارے لوگ اس کے پیچھے آیا کرتے تھے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ جب میں جاؤں گا تو میں روح القدس کو بھیجوں گا، وہ تمہارے اندر رہے گا، اور یہ بات تمہارے لیے اچھی ہے، یعنی زیادہ بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں اور وہ تمہارے اندر رہے، کیونکہ میں تو فزیکلی تمہارے ساتھ رہتا ہوں، اور فزیکلی تو سارے لوگ مجھے دیکھ بھی نہیں پاتے، میرے پاس آ بھی نہیں پاتے، لیکن روح القدس کے وسیلے سے میں تمہارے اندر رہوں گا، روح القدس تمہارے
اندر رہے گا، اور جب اندر رہتا ہے تو پھر وہ اندر سے انسان کو تبدیل کرتا ہے، پھر فزیکل چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ اگر یہ سوچیں کہ جی آج یسوع مسیح اس دنیا میں آ جائے اور جناب ہے سامنے کو معجزہ کرے تو ساری دنیا ایمان لائے گی، تو یہ نہیں ہوگا، کیونکہ تبدیلی کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے، اندر سے تبدیلی ہوتی ہے، اور اندر سے تبدیلی کون پیدا کرتا ہے؟ روح پیدا کرتا ہے۔ تے روح کسے نو نظر آندا؟ کسے نو نظر نہیں آندا، خدا دا روح کسے نو نظر نہیں آ، اس کا کام دل میں ہے، وہ اندر سے دل سے آپ کو تبدیل کرتا ہے، اور وہی تبدیلی جینون ہوتی ہے۔ جڑے صرف ویکھ ویکھ کے اپنے آپ کو تبدیل کرنے دی کوشش کردے نے، وہ تبدیلی جینون نہیں ہوتی۔ یسوع مسیح نے جب کھانا کھلایا تو اگلی صبح بڑے لوگ اسے ڈھونڈتے پھرتے تھے، تو یسوع مسیح نے واضح طور پر ان سے کہا کہ تم اس لیے مجھے ڈھونڈتے ہو کیونکہ تم نے روٹیاں کھائیں، روٹیاں کھائیں لکھیا ہے، تسی روٹی کھادی ہے تاں تسی مینوں لبدے پھردے ہو۔ تے لوگ معجزات لی اور اپنے جسمانی چیزاں لی انہوں لبدے پھردے سی، تے ایہو یسوع جدوں صلیب تے سی، جدوں یسوع مسیح نے روٹی دینا اور فری روٹی اور معجزات اور یہ وہ سارا کچھ کٹا دیتا ہے بہت، اور پھر انہیں سخت گلاں کیتیاں تو بہت سارے لوگ انہوں چھڈ کے چلے، کئی تے شاگرد بھی چھڈ کے چلے گئے۔ تو جدوں لوکاں نے ویکھیا کہ روٹی ہن بند ہو گئی ہے، یہ تے کوئی سیریس گلاں کرن لگ پیا، تے یہ تے ساڈے صاحب دا بادشاہ نہیں ہے، اور ہمیں تو نہ معجزات ملیں گے اس طرح سے، تو نہ روٹی ملے گی، اگر اس نے یہ کام نہیں کرنے تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ جو لوگ جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو اسے کہتے تھے کہ جی یہی بادشاہ ہے، ہوشانہ ابن داؤد، یہ ہمارا بادشاہ ہے۔ وہی 5 دن کے بعد کیا کہہ رہے تھے کہ اسے صلیب دے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ ویسے نہیں کرے گا جیسے ہم چاہتے ہیں۔ تو جب آپ کی خواہش کے مطابق یسوع مسیح عمل نہیں کرتا تو ڈیفینیٹلی آپ جو انکنورٹڈ لوگ ہیں، جن کے دل تبدیل نہیں ہوئے، جو ظاہر پہ جاتے ہیں، جو صرف دیکھنے پہ جاتے ہیں اور ان کے اندر تبدیلی نہیں ہے، اور اندر تبدیلی کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ خدا کے کلام سے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اس کے اندر ایمان کیسے پیدا ہوا ہے؟ سننے سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ یہ دیکھ تو نہیں سکتا لیکن یہ سن ضرور سکتا ہے، اور اس نے سنا ہے اور اس نے یقین کیا ہے۔ اس سارے واقعے میں، اس ساری تمثیل میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں، لیکن میں کچھ سمرائز کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال، ہماری قابلیت، ہماری اہلیت وہ کوئی ویلیو نہیں رکھتی، وہ کھوٹے سکے ہیں، وہ جعلی نوٹ ہیں، وہ کہیں نہیں چلتے، یہاں تو بالکل بھی نہیں چل پائیں گے۔ اور اگر اسی سوچیے کہ اسی تے اپنی نیکیاں نال ماریاں بھریاں نے تے وہ نیکیاں اتنے ساریاں سڑ جانیاں نے، جویں وہ مینڈک مر گئے سی نا سارے مصر چ، جدوں موسیٰ نے دعا کیتی سی تے پھر انہوں نے مینڈک کڈنے پئے سی سارے۔ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنے آپ کو ان سڑی ہوئی نیکیوں سے کیا کرنا پڑتا ہے؟ خالی کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ایمپٹی کرنا پڑتا ہے، اپنی ضرورت کو محسوس کرنا پڑتا ہے، اس بات کا احساس کرنا پڑتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتا، میں کسی قابل نہیں ہوں۔ آپ کو اس اندھے فقیر کی طرح اس بات کا احساس ہونا پڑتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں، بالکل ریڈی کرتا ہوں، تاکہ خدا میرے دل میں آئے اور بس جائے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو خالی نہیں کرتے اور خالی کر کے اس کو آواز نہیں دیتے، وہ آپ کے لیے نہیں رکے گا۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات ہم سیکھتے ہیں، اگر یہی حوالہ آپ متی کی انجیل میں دیکھیں، متی کی انجیل اس کا 20واں باب دیکھ لیں میرے ساتھ، متی کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 29ویں آیت سے لکھا ہے، اور جب وہ یریحو سے نکل رہے تھے ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو 2 اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے یہ سن کر کہ یسوع جا رہا ہے، چلا کر کہا ہے خداوند ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ اب متی میں 2 لکھے ہیں، مرکز میں 1 لکھا ہے، لیکن یہ کلام مقدس کا سٹائل ہے کہ جو شخص بات کرتا ہے صرف اسی کے بارے میں اور بھی آپ کو واقعات ملیں گے لکھا جاتا ہے۔ جب یسوع دکپلس میں گیا وہاں پر بدرو گرفتہ بھی ایک جگہ 2 کا ذکر ہے اور ایک جگہ 1 کا، یعنی جو گفتگو کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ شامل ہے۔
اس میں مقصد کیا ہے کہ ایک بات کر رہا ہے، ایک گفتگو کر رہا ہے، دوسرا لیکن 100% اس کے ساتھ متفق ہے، شامل ہے، لیکن اس کا نام نہیں بتایا گیا۔ نام مرکز کی انجیل میں بتایا گیا ہے اور وہ ایک کا نام بتایا گیا ہے۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب آپ یسوع مسیح کو پکارتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کی پکار کا سب کو پتہ چلے، آپ کی التجا کا سب کو پتہ چلے۔ آپ خاص آواز میں، خاص اونچی آواز میں چلائیں، پکاریں، لوگ آپ کو روتا ہوا دیکھیں، لوگوں کو پتہ ہو کہ بڑا جناب بندہ چلا رہا ہے، پکار رہا۔ اگر آپ دھیمی آواز میں دل سے بھی اسے پکارتے ہیں، آپ کا نام کسی کے سامنے نہیں بھی آتا، پھر بھی وہ آپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ رکتا ہے اور آپ کی دعا کو سنتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ جی مجھے اونچی آواز سے پکارنا ہوگا، مجھے چلانا ہوگا، مجھے خاص طریقے سے چلانا ہوگا اور پتہ چلنا چاہیے کہ میں بھی خدا کو پکار رہا ہوں، میں چلا رہا ہوں، میں اقرار کر رہا ہوں۔ اگر سب کچھ خاموشی میں ہے، کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن یسوع کو تو پتا ہے، وہ پھر بھی آپ کے لیے رکتا۔ اور یہ خدمت میں بھی بہت ساری یہ باتیں ہم نوٹ کرتے ہیں کہ اکثر خادمین جب خدمت کے لیے جاتے ہیں تو ان کو نہیں پتا، کچھ لوگ تو شیئر کر لیتے ہیں گواہی کہ خداوند نے ان کی زندگی میں کیا کام کیا، لیکن زیادہ تر لوگ شیئر نہیں کرتے۔ وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، کنورٹ ہو جاتے ہیں، مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن وہ خاموش ہی رہتے ہیں۔ شاید آپ میں سے بھی کچھ ایسے ہوں جنہوں نے اپنی گواہی آج تک کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی کہ خداوند نے کب اور کیسے ان کی زندگی میں کام کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو خادم خدمت کر رہا ہے اس کی خدمت میں کوئی اثر نہیں ہے۔ خادم نو نہیں پتا، لیکن خدا نو تے پتا ہے۔ خدا تو سب کچھ جانتا ہے، خدا کے پاس تو تمام چیزوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ سو یہ ایک تسلی کی بات ہے، آپ خاموشی سے التجا کریں۔ آپ کی التجا صرف یسوع تک پہنچنے کی ضرورت ہے، کسی اور کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کے حضور میں اپنے دل کو خالی کریں۔ اور ایک آخری بات جو اس واقعے سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے، اور بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ، کہ جن کی آنکھیں کھل گئی ہیں اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ آمین۔ اگر آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کی آنکھیں خدا نے کھول دی ہیں اور آپ روحانی طور پر اسے دیکھ سکتے ہیں، تو یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ یہ سیلفشنس ہوگی، یہ خود غرضی ہوگی کہ جو چیز میں نے پالی ہے وہ کوئی دوسرا نہ پائے۔ تو سیلفشنس تو ہمیں کبھی نہیں سکھائی گئی۔ مسیح نے ہمیں ہمیشہ سکھایا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ہو، مجھے وہ دوسروں کے ساتھ کرنا ہے۔ خدا نے میری آنکھیں کھولی ہیں، میرے روحانی اندھے پن کو دور کیا ہے، میری اس پرابلم کو دور کیا ہے۔ سو اب میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ چاہتا ہوں کہ ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں، وہ بھی مسیح کے پاس آ سکیں۔ سو یہ ایونجلزم کے تعلق سے بھی ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو اس خوشخبری کے بارے میں بتائیں۔ سو خداوند ہم سب کو فضل عطا کرے تاکہ اپنی روحانی حالت کا اندازہ کرتے ہوئے اس کے حضور میں جھکیں اور اسے دل سے پکاریں، التجا کریں کہ اے خداوند خدا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں بالکل بھی کچھ نہیں ہوں، میں کسی جوگا نہیں، کسی قابل نہیں، اور میں شدت سے تیرے حضور میں اقرار کرتا ہوں، اور جو درخواست اس کے کلام کے مطابق ہوگی، شدت سے ہوگی، وہ ضرور اس کو پورا کرے گا۔ وہ آپ سے بھی پوچھے گا کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ آپ کو اپنی درخواست کو خدا کے حضور میں ٹھیک طور پر رکھنا ہے، اور شافی کبھی نہیں بدلا، وہ آج بھی ویسا ہی ہے۔ وہ آپ کی جسمانی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے پر قادر ہے، وہ آپ کی روحانی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے پر قادر ہے۔ لیکن روحانی ضرورتوں کی بات ہم بار بار اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ جسمانی ساری بھی پوری ہو جائیں۔ بعض اوقات ہم معجزہ مانگتے ہیں، خدا معجزہ دے دیتا ہے۔ آمین، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم خدا سے کہتے ہیں کہ خدا میری فلاں بیماری دور ہو جائے، مجھے یہ بیماری ہے، مجھے وہ بیماری ہے، یہ دور ہو جائے، خدا آپ کو شفا دے دیتا ہے۔ سو آپ کی جو بھی بیماری ہے، جو بھی درخواست ہے، خدا ان کو پورا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی جسمانی درخواست پوری ہو جائے اور روحانی طور پر آپ ویسے کے ویسے ہی رہ جائیں، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس لیے ہم بار بار روحانی باتوں کو آگے رکھتے ہیں کہ پہلے
آپ کی روحانی حالت درست ہونی چاہیے. جسمانی تو ویسے ہی خدا سب کچھ دے دیتا ہے، لیکن جسمانی درخواستیں ہی رکھتے رہیں گے تو وہ بالکل جسمانی درخواستوں کو بھی پورا کرنے پر قادر ہے. لیکن صرف معجزات پا لینے سے آپ کی زندگی نہیں تبدیل ہوگی. آپ کو معجزہ تو مل جائے گا لیکن آپ اور زیادہ مجرم ٹھہریں گے، کیونکہ اب خدا نے آپ کو ایک اور موقع دیا، آپ کی زندگی میں معجزہ بھی کر دیا، آپ پھر بھی توبہ نہیں کرتے تو آپ زیادہ مجرم ٹھہریں گے. اسی لیے ہم روحانی اندھے پن کو دور کرنے کی بات پہلے کرتے ہیں اور جسمانی ضرورتوں کی بات میں کرتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ ضروری ہے. خداوند ہم سب کو فضل عطا کرے تاکہ ہم اس کے حضور میں جھکیں اور اپنی ضرورتوں کا، خاص طور پر روحانی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کے حضور میں التجا کریں، اور وہ ضرور ہماری التجاؤں کو سنتا اور ہمیں برکت دیتا ہے. گاڈ بلیس یو.